تو جو تھوڑے لوگ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے، اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بار پانی دینا ذرا یہ حقیقت بار بار بیان فرمائی ہے کہ تھوڑے ہونے کی وجہ سے انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کو کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کچرا زیادہ ہوتا ہے اور قیمتی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تو میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شوق قائم رہے اور آپ لوگوں کی طلب فراواں ہو۔ آج انشاءاللہ العزیز بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم دونوں صورتوں پر بات کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے۔ ان کا نام رکھا ہے حدیث میں زہراوان، دو روشن ستارے۔ زہرا ستارہ ہوتا ہے نا جو بہت چمکتا ہے، اور ازہر بڑی روشن چیز کو کہتے ہیں، اور زہرا کا معنی ہوتا ہے درخشندہ، چمکنے والا، تابندہ۔ تو زہراوان یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو بہت ہی چمکنے والی ہیں۔ ان کا آغاز بھی ایک جیسا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اختتام بھی ایک جیسا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دینا، پکڑ لانا۔ اس دعا پر یہ سورت ختم ہوئی ہے، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، اور سکھا کے یہ دعا اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے قبول بھی کر لی ہے۔ یہ قبول دعا ہے، یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا قبول ہے، اللہ نے سکھائی ہے اور قبول بھی فرما لی ہے۔ اور سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعا کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ تو ایسی دعا ہے اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کیفیت بتائیں، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حال بتائیں۔ کہنے لگی میں کیا بتاؤں تمہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احوال تھے، کیا کیا کیفیات تھے۔ ایک دن اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، 10 آیتیں آخر میں جو آئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو اس صورت کے اندر آئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس رہی تھیں، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، داڑھی تر ہو گئی، قمیص تر ہو گئی۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو اللہ تعالی ہمیں ایسا قرآن پڑھنا نصیب کرے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب آیتیں قرآن کی پڑھی جائیں تو انسان کا ایمان بڑھے، اور اللہ اکبر،
جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے بندے یبکون و یزیدہم خشوعا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل منہ کے بل زمین پہ گر پڑتے ہیں، یبکون و یزیدہم خشوعا، اور روتے ہیں اور ان کی اللہ کے سامنے عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید بہت ہی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کے جب انسان سنے تو انسان کے اوپر اس کی عظمت کا ایسا اثر ہونا چاہیے کہ انسان کا دل نرم پڑ جائے اور انسان کا دل پگھل جائے اور انسان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ تو اس کا اختتام بھی دونوں کا ملتا جلتا ہے، اور مضمون سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان بالغیب کی، اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور صاحب قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور سورۃ آل عمران میں اسلام کی دعوت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین فرما برداری کا دین ہے۔ فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ فرما برداری یہ ہوتی ہے کہ جو حکم سنا جائے سنتے ہی مانا جائے، یہ کرنا ہے سن لیا اور کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سن لیا چھوڑ دیا، یہ ہے ماننا اور فرما برداری کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت اتاری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سنتوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں 2 سنتیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو فجر کی سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور دوسری میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد، یہ توحید ہے۔ قل یا ایھا الکافرون یہ شرک سے برات کا اعلان ہے، اور قل ھو اللہ احد یہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی پڑھتے تھے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اللہ نے جو اتارا ہے آسمان سے، جتنے نبیوں کے اوپر اتارا ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے، انسان سارے دین کو مانے، اور جتنے اللہ کے اتارے ہوئے سچے دین ہیں ان سب کو تسلیم کریں۔ لیکن اس وقت جو دنیا میں صحیح، ایتھینٹک، سچا اور معتبر اللہ کے ہاں مقبول دین ہے وہ کون سا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کسوٹی ہے، یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، اس کے ساتھ پرکھا جائے گا، جو اس کے ساتھ میل کھاتا ہے، لگا کھاتا ہے، وہ قابل قبول، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، وہ خانہ ساز ہے، وہ بناوٹی ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی بہت سارا بناوٹی ہے، عیسائیوں کا تو خیر بہت سارا بناوٹی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی بناوٹی ہے، اور جو دنیا کے اندر اقوام ہیں، یہ جاپانی ہے، یہ کورین ہے، یہ چائنی ہے، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی کو بسنے والے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر علاقے میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے، ہر بستی کے اندر اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، لیکن انسانوں نے اسے ضائع کر دیا، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، اس کو رد و بدل کے رکھ دیا، اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا ہے اس کی خود حفاظت فرمائی، اور یہ الحمدللہ محفوظ ہے، اور قرآن اور سنت کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 2 انتظام فرمائے ہیں، ایک تو اس کو اللہ رب العزت نے علمی طور پر محفوظ فرما دیا قرآن اور حدیث کی شکل میں،
اور دوسرا اس کا عملی نمونہ بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل اس دین کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عمل یہ بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے، پوری تاریخی روشنی کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی پورا ریکارڈ موجود ہے، اور اللہ کے رسول کی زندگی کی پیروی صحابہ کرام نے کی ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، خلافت راشدہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اس طرح دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے اس کی حفاظت کا، اور اس پر مزید اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ میں اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا، اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ ایک جماعت، طائفۃ، ایک جماعت بے شک چھوٹی ہو، وہ اس دین کے اوپر قائم رہے گی، اس دین کو سربلند رکھے گی، اس دین پہ چلتی رہے گی، اس دین کی حفاظت کرے گی، اس کے اوپر عمل کرے گی، اور ان کو مٹانے والے مٹا نہیں سکیں گے، ان کو دبانے والے دبا نہیں سکیں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس جماعت کے اندر شامل ہو، اور اس جماعت میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو آج ہمیں کیسا مومن بننا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول بھی ایمان لائے اور ان کے ساتھی بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو مانا۔ یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی اللہ اکبر یہودیوں کو کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ بھی برحق، عیسیٰ بھی برحق، سارے آنے والے برحق، ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائے تو تم نے اسے ماننا ہے۔ تو اب وہ آ گیا ہے تو اب اسے مانو۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو یہ ایمان لائے، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، رسول اللہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی سورہ بقرہ میں، صحابہ کے ایمان کی گواہی دی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں۔ آمن الرسول کل آمن باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب صحابہ کے ایمان کے بارے میں جو آدمی بات کرے کہ جی وہ مومن نہیں تھے، صرف 2-3 لوگ تھے جو مومن تھے، تو پھر اس آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے، اور اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں تھی۔ کیسی بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ ایمان لائے، وقالو، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کیا؟ سمعنا واطعنا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ ہے مومن کا طریقہ، سمعنا واطعنا۔ اور اگر انسان کی حالت یہ ہے کہ سنتا بھی رہتا ہے اور ماننے میں کوتاہی کرتا ہے تو میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری سلامتی ہے، اس کو مان لیا کرو۔ اور یاد رکھو
اگر انسان پس و پیش کرے، اگر انسان کہے کہ دیکھیں گے دیکھیں گے، کر لیں گے کر لیں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، پھر ماننے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے ماننے میں جلدی کرنی چاہیے، تصویف نہیں کرنی چاہیے، دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے۔ تو خیر بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایمان رکھتے ہیں، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس میں ایمان لائے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا یہ قول اور یہ اقرار اور یہ اظہار تھا، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اے اللہ گواہ رہنا، بأننا مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو ایمان سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، اور اسلام اور فرما برداری یہ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ یہ ایمان کا بیان ہے، اور سورہ آل عمران یہ اسلام کا بیان ہے۔ یہ تو ایک مضمون ہو گیا دونوں کا۔ اور ایک دوسری چیز سمجھ لیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہ کیا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ بیان فرما کے، ان کا پورا تذکرہ فرما کے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے ایک پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ ایک قوم کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انہیں اللہ رب العزت نے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں منتخب کیا اور اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، اور ان سے عہد لیا کہ تم نے اس عہد کی پابندی اور پاسداری کرنی ہے، اور اگر تم اس عہد کی پاسداری اور پابندی کرو گے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارا ساتھ دوں گا، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی تائید و حمایت کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے لیے خرچ کرتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے ان سے عہد لیا اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا، لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ سب نے نہیں، اکثر نے وہ عہد توڑا، تو پھر اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب بھی بھیجے، لعنت بھی فرمائی، اور ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہفتے کے دن کو مقدس مانو اور یہ دن عبادت کے لیے مخصوص رکھو، اس دن میں تم نے دنیا کے دھندے نہیں کرنے، یہ دن عبادت کے لیے ہے۔ لا تعدوا فی السبت، اللہ اکبر، لا تعدوا فی السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور اللہ رب العزت نے ان سے یہ مضبوط عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی اور اس میں شکار کرنا جو اللہ رب العزت نے ممنوع قرار دیا تھا، یہ کام شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ اللہ رب العزت نے ایسی سزا دی ان کو، لعناہم، اور اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی، اور ان کو کہا تو یہ گیا تھا کہ اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی، عالم نہیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی کوئی اللہ کا رسول ایسی بات لے کے آیا جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں تھی، جو تم میں وارے میں نہیں تھی، جو تمہارے وارے میں نہیں تھی،
تمہارا جی پسند نہیں کرتا تھا، استکبرتم، نے ماننے سے انکار کر دیا، ففریقا کذبتم، ایک اللہ کے نبیوں کی جماعت کو جھٹلا دیا، بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض نبیوں کو قتل کر دیا، وفریقا تقتلون، ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ تاریخ ہے ان کی، اس طرح کیا ہے، اور انسانوں کی یہی تاریخ ہے، یہودیوں کی تاریخ انسانوں کی تاریخ ہے۔ انسان ایسا ہی کرتے ہیں کہ مرضی کی بات مان لیتے ہیں، اور جو مرضی کے خلاف ہو، اللہ کا پیغمبر بھی بتانے والا ہو تو نہیں مانتے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا کرتوت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہاری مرضی کا حصہ ہے تمہاری شریعت اور دین کا، اسے تو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو تمہاری مرضی کے خلاف ہے اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو، وتکفرون ببعض۔ تو جو ایسا کرے کہ مرضی کا مانے اور جو مرضی کے مطابق نہیں اسے چھوڑ دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کا پھر بدلہ یہ ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو معزول کیا جا رہا ہے، یہ فرد جرم ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پر امت مسلمہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہیں اس لیے معزول کیا گیا کہ ان کے یہ کرتوت تھے، تم کہیں ایسے نہ کرنا، تم ایسے نہ کرنا، اور اگر ایسے کرو گے تو پھر اللہ کا قانون تو وہی ہے جو ان کے لیے تھا، تمہارے لیے بھی وہی ہے۔ اور آج ہم بھگت رہے ہیں، آج ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے پہلوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، جو مسلمانوں کا پہلا دور تھا، اللہ اکبر، انہوں نے اس دین کو 100% مانا، اللہ رب العزت نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا، اور آج ہم نے اس دین کو اللہ اکبر اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ہم دین کے پیچھے نہیں ہیں، دین کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ دین کو ادھر ہی موڑ لیتا ہے، دین کو اسی طرف موڑ لیتا ہے، دین کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، دین کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذلت اور ہمارا انحطاط اور ہمارا زوال وہ اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اس میں ہم اپنی شکل دیکھ لیں کہ کہیں ہم یہودیوں والے راستے کے اوپر تو نہیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کو معزول کر کے امت مسلمہ کو کھڑا کیا، اور اس کے کھڑا کرنے کا سبب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو کہا یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں، تو ان میں سے ایک نبی کو کھڑا کرنا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے ان کا جانا پہچانا، ان کے خاندان سے، ان کے اپنے میں سے اللہ رب العزت نے رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، جو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، اور ان کی اخلاقی جو کمیاں ہیں ان کا ازالہ کر کے ان کے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ پہلے بالکل گمراہی میں تھے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امت کھڑی کر دی، ایک امت کھڑی کر دی، اور یہ امت سورہ بقرہ میں فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور تمہارا منصب کیا ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تم نے لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینی ہے، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی۔ اللہ کے رسول نے دین کی گواہی دی، پہنچایا، سکھایا، عمل کر کے دکھایا، اور اس امت کا بھی یہ کام ہے، دین سیکھے، عمل کرے، آگے پہنچائے، عمل کر کے دکھائے۔ اور اگر یہ دین چھوڑ دے، سیکھنا چھوڑ دے، عمل کرنا چھوڑ دے، پہنچانا چھوڑ دے، سکھانا چھوڑ دے، تو پھر
جب اس امت نے اپنا کام چھوڑ دیا جس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو کھڑا کیا تھا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے کھڑا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ اس امت کا منصب ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اسے کھڑا کیا ہے۔ جب اس امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اب یہ امت دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے، دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ ہماری حکومتیں الا ماشاء اللہ، ہماری حکومتیں، ہمارے تاجر، ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اسی دنیا کے گرد لگے ہوئے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ دین کے لیے کوئی نہیں سوچتا، بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دین کے لیے سوچتے ہیں۔ تو جب یہ اپنا کام چھوڑ بیٹھی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ رب العزت نے ہاتھ اٹھا لیا ان سے، اب دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ان سے جا کے مدد مانگتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارا تحفظ کرو جو ان کو مٹانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ان کو مٹانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی یہ حقیقت بیان فرمائی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان جیسے نہ بن جاؤ، یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر ان یہودیوں کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، ان کافروں کی بات مانو گے تو تمہیں ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹا دیں گے۔ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ اور افسوس ہوتا ہے، سچی بات ہے، جب میں غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ جو عالمی ایجنڈا ہے یہ کامیاب ہے، اور ہم ایک 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 کر کے دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم نے حکومت کے اندر ان کی بالادستی قبول کی اور شریعت کو بے دخل کر دیا۔ شرعی نظام ہمارے حکومت کے اندر نہیں ہے، ہماری عدالتیں شریعت کے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اور ہماری اسمبلیاں اور ہمارے قانون ساز ادارے شریعت کے مطابق قانون نہیں بناتے، ایسے قوانین بناتے ہیں اللہ اکبر جن میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ زنا کی وہ سزا نہیں، چوری کی وہ سزا نہیں، قتل کی وہ سزا نہیں۔ اللہ اکبر، ہاں جہاں اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے وہاں کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان بنا دو، ہاں وہاں کہتے ہیں کہ بنا دو، ان کو سزا دی جائے، لیکن جو اللہ رب العزت کا قانون ہے اس کے مطابق تو انسان کو قانون بنانا چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے دین کا زوال آئے گا تو سب سے پہلی چیز جو دین سے ختم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ الحکم، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اور سب سے آخری چیز جو دین کی جاتی ہے جس کے بعد دین کا کچھ باقی نہیں رہتا وہ کیا ہے؟ بتائیں؟ نماز۔ آخری چیز نماز ہے، جب نماز چلی گئی تو دین کا کچھ باقی نہیں رہا۔ دیکھیں نکل کے اپنے معاشرے میں شریعت کے مطابق قوانین کرتے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر اللہ اکبر قرارداد مقاصد موجود ہے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ایسا حصہ ہے قانون کا اور آئین کا، دستور کا، کہ یہ سب سے بالا تر ہوتا، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہوتی۔ لیکن اللہ اکبر، ایک چیف جسٹس ایسا تھا جس نے کہا کہ کسی چیز کو کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، ساری چیزیں ایک جیسی ہے، شریعت کی بالادستی کو ہم نہیں مانتے۔ اس کا فیصلہ موجود ہے، اس کا فیصلہ موجود ہے۔ اور یہ جو پچھلی حکومت میں وزیر اعظم بنا تھا، کیا نام تھا اس کا، سرحد کے علاقے کا کیا نام تھا اس کا جس کو وزیر اعظم بنایا تھا؟ نگران؟ ہاں نہیں، شاہد خاقان تو وزیر اعظم تھا ان کا۔ ہاں وہی جس کو وزیر اعظم بنایا تھا۔
یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کہا کہ دین کی بات کیا کرتے ہو تم، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہماری عدالتیں ہیں۔ حکم ختم کر دیا گیا دین کا، دین کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اور نماز، یہ دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر کتنے نمازی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے نمازی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے نمازی ہیں۔ تو دین ہمارے اندر سے مٹا ہوا ہے، ختم ہوا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت کی مدد کہاں سے آئے؟ تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کھڑا تو اس لیے کیا تھا کہ یہ دین کی علمبردار بنے، دین کی گواہ بنے، دین کی دعوت دے، دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائے، اس کے لیے جہاد کرے، اس کے لیے قربانیاں دے، اس کے لیے مال خرچ کرے، اس کے لیے جو چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں چھوڑ دے۔ صحابہ نے چھوڑ دی، ہجرت کی، جہاد کیے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ ایمان لائے، انہوں نے وطن چھوڑے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھیں، اللہ نے ان کی مدد کی۔ لیکن ہم نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ مفاد چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی جان سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، اس طرح کے کاموں کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ اکبر دشمن تیار کرتے ہیں کہ تم جا کے اس طرح کا سلسلہ شروع کرو، دھماکے کرو اور مسلمانوں کو نشانہ بناؤ، داعش جیسی تنظیمیں اور اس طرح کے غلط قسم کے نظریات ان کے ذہنوں میں ڈال کے انہیں کھڑا کرتے ہیں کہ جا کے تم زمین کے اندر فساد مچاؤ۔ اللہ کے دین کے لیے نہیں، یہ صرف انتقام کے لیے ہے کہ ہم انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی صبر کی اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم نے انتقام نہیں لینا، ہم نے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلنا ہے اور اپنے آپ کو ضبط کر کے رہنا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی انتقام لینے والی بات نہیں ہے، ہم نے تو صرف اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینی ہے کہ آؤ اس دین کے اوپر کھڑے ہوئے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کھڑا کیا اور اس کو بہترین امت بنایا اور پھر اس کو ہدایتیں دی۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو۔ اللہ کی عبادت یہ دین کی بنیاد ہے۔ اور عبادت کرنی کیسے ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبت دل میں رکھ کے اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا۔ اور اگر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کی عبادت کا جذبہ تمہارے اندر ہے تو پھر عبادت کیسے کرنی ہے؟ فاتبعونی، محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو عبادت اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اور پوری زندگی کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، پلے باندھ لیں اس کو، ہر بندے کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے اور انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ قبلہ بدلا گیا، پہلے قبلہ جب مکے میں تھے تو قبلہ بیت اللہ بھی تھا اور بیت المقدس بھی تھا، دونوں کو جمع کر لیتے تھے، شام کی طرف رخ کرتے تھے، قبلہ بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو اب شام کو قبلہ بنا لیا، بیت اللہ کی طرف پشت ہو گئی، شام کی طرف منہ ہو گیا، بیت اللہ جنوب میں تھا اور بیت المقدس شمال میں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم بدل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے مجھے جو ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے وہ بدل دیا، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ڈاواڈول ہو گئے، ڈگمگا گئے کہ یہ کیا ہوا، پہلے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتی، اب ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ جو قبلہ پہلے تھا اور اب ہم نے اس کو بدل کے دوسرا بنا دیا، یہ ہم نے اس لیے تبدیلی کی ہے
इल्ला लिनालम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, ताकि हम वाज़े करके लोगों को बता दें कि कौन है रसूल के पीछे चलने वाले और कौन है हैरान होकर खड़े हो जाने वाले कि ये क्या हुआ। जो सहाबा थे उन्होंने क्या किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म आया, कहते हैं क़िबलतैन की मस्जिद में हुक्म आया था, अल्लाह के रसूल नमाज के अंदर ही बदल गए। और बाज़ का कहना है कि कुबा के अंदर सहाबी गया और उसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ के आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को छोड़ के बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया है, तो उन्होंने नमाज के अंदर ही अपना रुख बदल लिया। और हमें साल हा साल गुजर जाते हैं, पता चलता है कि अल्लाह के रसूल का ये तरीक़ा है, अल्लाह के रसूल की ये नमाज है, अल्लाह के रसूल का ये हदीस है और अल्लाह के रसूल ने ये ऐसा किया है। तो हम कहते हैं ऐसे भी तो ठीक ही है ना, ये भी तो हो ही जाता है ना, जिसके बगैर भी तो नमाज हो जाती है। मेरे भाइयों ये टेस्ट है, ये टेस्ट है हर इंसान की ज़िंदगी में। पता चलता है कि अल्लाह के रसूल की मानने वाला कौन है और अल्लाह के रसूल की ना मानने वाला कौन है। और जिसने अल्लाह के रसूल की मान ली वो जन्नती, और जिसने अल्लाह के रसूल की नहीं मानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी इल्ला मन अबा, हाँ जो जन्नत में जाने से इनकार करे वो नहीं जाएगा। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने से कौन इनकार करता है। फरमाया मन अतानी, जो मेरी मानता है वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी नहीं मानता वो जन्नत में जाने से इनकार करता है। इसलिए मेरे भाइयों ईमान इस चीज़ का नाम है, किस चीज़ का, समयना व अताना, सुन लिया और मान लिया। और यहूदियों का क्या तरीका था, यहूदियों का ये तरीका था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर उनका बयान फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्माऊ, फरमाया हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया, देख के मान गए कि जी हमने मानना है। कालू समेना, उन्होंने कहा हमने सुन लिया, वासैना, लेकिन मानेंगे नहीं, मान के नहीं दिया। ये है यहूदियों का तरीका। और मुसलमानों का तरीका क्या है, समेना व अताना। ये अगर आप सबक याद कर लें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का, तो मैं समझता हूँ कि सारी सूरत का निचोड़ यही है, ईमान और इस्लाम। जो सुना है उस पर यकीन रखें कि ये बरहक है, ये सच है, ये अल्लाह की तरफ से है और इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की इज्जत है। फिर दुनिया हसना व फिर आखिरत हसना, हम दुआ करते हैं क्या है फिर दुनिया हसना, स्कूलों पे लिखा होता है जी फिर दुनिया हसना, जॉब मिल जाएगी, हैं? उलमा ने लिखा है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फिर दुनिया हसना ये है कुरान और सुन्नत का इल्म और उसके मुताबिक अमल, ये है फिर दुनिया हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वआतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने उनको दुनिया में अच्छाई दी। क्या अल्लाह ने अच्छाई दी थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। क्या थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? अल्लाह के ऐसे बंदे थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वफा करके दिखाई, निभा के दिखाई। जो हुक्म होया, जो हुक्म मिला, अल्लाह अकबर फ़ातम्माहुन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को पूरा कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इब्राहीम तूने वफा की और इंदा हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बड़ा इम्तिहान था लेकिन तू इस बड़े इम्तिहान के अंदर पूरा उतरा। अल्लाह अकबर, सलाम अला इब्राहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाम पेश किया, सलाम अला इब्राहीम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये थी दुनिया की अच्छाई, ये है फिर दुनिया हसना। और आखिरत में फिर आखिरत हसना क्या है? जन्नत, अल्लाह ताला जन्नत दे दे, ये है फिर दुनिया हसना फिर आखिरत हसना। तो ये चीज़ अगर हम जान लें और मान लें कि ईमान का तकाजा है इस्लाम, और इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु कल जमल अनिफ, मोमिन होता है जिस तरह नुकेल डला हुआ ऊँट होता है, नुकेल डला हुआ ऊँट।
ایک بچہ اس کی مہار پکڑ کے چلتا ہے اور وہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ شریعت کے ہاتھ میں مومن کی باغ ڈور ہوتی ہے، جیسے شریعت کہتی ہے ویسے چلتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کی مدد نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر دین کے اوپر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی ساری سازشیں اللہ ناکام کر دے گا۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اللہ کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہی چیز بار بار بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان صورتوں کی جو تذکیر اور جو ان صورتوں کی یاد دہانی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ یاد کرا دے، ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور یہ بات ہمیں ایسی یاد ہو جائے کہ کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت ان صورتوں کو ہمارے لیے ایسے ہی بنا دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اپنے عمل کرنے والوں کے اور اپنے مطابق چلنے والوں کی طرف سے جھگڑتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گی۔ یہ ہماری سفارشی بنا دے اور ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ خلاصہ ہے ان دونوں صورتوں کا، کیا؟ ایمان اور